السلام علیکم، میں ہوں شاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر شاہد اکیڈمی۔ نعمان کی تاریخ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تاریخ میں دراصل نعمان کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورے قبیلے کا نام تھا۔ نعمان ایک قرون وسطی کا قبیلہ تھا جو جدید مغربی منگولیا، ممکنہ طور پر اویغور خانہ کے زمانے میں کے علاقے سے شروع ہوا تھا اور جدید منگولوں کے قبائل میں سے ایک ہے، اور قازق قوم کے وسط جوز میں منگولوں کی خفیہ تاریخ میں نعمان ذیلی قبیلہ گوچگڈ کا ذکر کیا گیا ہے۔ روسی ترکولوجسٹ نیکولائی ارسطو کے خیال کے مطابق نعمان خان کی مغربی سرحد دریائے ارتش تک پہنچ گئی اور اس کی مشرقی سرحد منگولیا کے دریائے تمیر تک پہنچ گئی۔ الٹائی پہاڑ اور جنوبی الٹائی جمہوریہ نعمان خان کا حصہ تھے۔ ان کے قارا کیتان کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے اور 1175 تک ان کے تابع تھے۔ وسطی ایشیا کی روسی اور سوویت تاریخ نگاری میں وہ روایتی طور پر منگول بولنے والے قبائل میں شامل تھے۔ مثال کے طور پر روسی مشرقی ماہرین جیسے واسیلی بارڈولڈ، گریگری پورٹینن، بورس ولاد تسوفیلیاس پیٹروشیوسکی، نیکولس پوپ، لیو گومیلیوف، وادم ٹیرپیالیف نے انہیں منگول قبائل میں سے ایک کے طور پر درجہ بندی کیا۔ دیگر علماء نے انہیں سیکیز اوکوز، ترکی میں 8 اوکوز کا مطلب ہے کہ ترک لوگوں کے طور پر درجہ بندی کیا ہے۔ تاہم اصطلاح نعمان منگول نژاد ہے جس کا مطلب ہے 8، لیکن ان کے عنوانات ترک ہیں اور کچھ لوگوں کے خیال میں وہ ممکنہ طور پر منگول ترک ہیں۔ انہیں ترک بولنے والے کے ساتھ منگول بولنے والے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کیتنوں اور اویغوروں کی طرح ان میں سے بہت سے نیسٹورین عیسائی یا بدھ مت کے پیروکار تھے۔ نعمان منگولوں کے مغرب میں واقع تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں منگولوں سے زیادہ نعمان تھے۔ 1199 میں تیموجین چنگیز خان نے ایک اتحادی اونگ خان کے ساتھ مل کر نعمانوں کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ 1203 میں آخری تیانگ خان میدان کے نعمان کے حکمران چنگیز خان کے ساتھ جنگ کے بعد مارے گئے تھے۔ اس کے بیٹوں کوچلوگ اپنے باقی نعمان فوجیوں کے ساتھ پھر قارا ختن خانہ فرار ہو گئے۔ کوچلوگ کے وہاں اچھی طرح سے قبول کیا گیا تھا اور ختنہ خان نے اسے اپنی بیٹی کی شادی میں دے دی تھی۔ کوچلوگ نے جلد ہی اپنے نئے سسر کے خلاف سازش شروع کر دی اور تخت کو غصب کرنے کے بعد اس نے حامی کی نخلستانوں میں مسلمانوں کو ستانا شروع کیا، لیکن اس کے عمل کی مقامی لوگوں نے مخالفت کی اور بعد میں اسے منگولوں نے جیبی کے تحت شکست دی۔ اگرچہ نعمان خان لیگ کو منگولوں نے کچل دیا تھا، لیکن وہ منگول سلطنت کے ہر حصے میں دیکھے گئے تھے۔ اوگیڈمی کی عظیم خاتون ملکہ ٹورجن اس قبیلے سے ہو سکتی ہے۔ ہولیگو کے پاس ایک نعمان جنرل ٹیبو کا تھا جو 1260 میں عین جالوت کی لڑائی میں ہلاک ہوا تھا۔ یوان خاندان کے خاتمے کے بعد نعمان بالآخر منگول، تارتار اور قازق قبائل میں ضم ہو گئے۔ جدید قازق مورخین کا دعویٰ ہے کہ قازق آبادی کا 2 ملین سے زیادہ نعمان ہیں۔ ان کی ابتدا مشرقی قازقستان سے ہوئی۔ کچھ نعمان کرغیز اور ازبک نسلی گروہ سے الگ ہو گئے اور اب بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ اب نعمان جدید قازق لوگوں کے بڑے قبائل میں سے ایک ہیں۔ ان کا تعلق قازقستان کے وسطی جوز سے ہے۔ بنیادی طور پر قازقستان کے مشرقی، وسطی اور جنوبی حصوں میں رہتے ہیں۔ قازقستان میں قازقوں میں تقریباً 1 ملین کی آبادی ہے۔ وہ چین، ازبکستان اور روس میں قازقوں میں کافی آبادی کے ساتھ بھی موجود ہیں۔ چین میں قازقوں میں نعمان قبیلے کی آبادی 7 لاکھ یا اس سے زیادہ ہے۔ زیادہ تر چین کے سنکیانگ اویغور خود مختار علاقے کے مغربی حصے میں ایلی قازق خود مختار صوبے میں رہتے ہیں۔ نعمان بھی ازبکستان میں قازقوں کے درمیان بڑے قبیلے میں سے ایک ہیں۔ وہ کرغزستان اور روس میں قازقوں کے درمیان بھی موجود ہیں۔ نعمان کا مذہب۔ نعمان کا بنیادی مذہب شامانزم اور نیسٹورین عیسائیت تھا۔
نیسٹورزم کو اپنانے والے نعمانوں نے شاید اسی وقت تبدیل کیا جب کیرائٹس نے 11ویں صدی میں اس مذہب کو اپنایا تھا۔ وہ منگول فتح کے بعد کوہلائی خان کے ساتھ چین میں داخل ہونے والے عیسائیوں کی دوسری لہر میں شامل تھے۔ کچھ نیسٹورین نعمان منگول فتوحات کے دوران کارا خطائی فرار ہو گئے جہاں کچھ بدھ مت میں تبدیل ہو گئے۔ ایک روایت تھی کہ نعمان اور ان کے عیسائی رشتہ دار کیرائٹس بائبل کے مجوسیوں سے نکلے تھے۔ منگول فوج کا کمانڈر جس نے 1259 میں شام پر حملہ کیا کٹ بو کا ایک نعمان تھا۔ اس کے بارے میں ریکارڈ کیا گیا کہ اس نے عیسائیوں سے پیار کیا اور ان کا احترام کیا کیونکہ وہ اورینٹ کے 3 بادشاہوں کی نسل سے تھا جو ہمارے رب کی پیدائش کو پسند کرنے کے لیے بہت الہم آئے تھے۔ تاہم کڈوبا کو بھلا کر دیا گیا اور عین جلود کی لڑائی میں اس کی فوج کو فیصلہ کن شکست دی گئی جس سے لیونٹ پر مسلم تسلط کو یقینی بنایا گیا۔ یوان خاندان کے خاتمے کے فوراً بعد نیسٹورینزم میں کمی آئی اور نعمان کے درمیان غائب ہو گیا۔ منگول نعمان 16ویں صدی میں تبتی بدھ مت میں تبدیل ہو گئے۔ نعمان نے یوریشیا میں رہنے والے دیگر نسلی گروہوں میں ضم ہو کر غالب گروہ کے مذہب اور ثقافت کو اپنایا۔ منگول سلطنت کے مغربی خانوں میں آباد ہونے والے نعمان بالآخر اسلام قبول کر گئے۔